کفس کا کفل نہ توڑو، ہیں عادی ہم غلامی کے، ہمیں آزاد مت چھوڑو، ہیں عادی ہم غلامی کے۔ گلے میں توق رہنے دو پڑا اپنی اسیری کا، کوئی زنجیر مت کھولو، ہیں عادی ہم غلامی کے۔ سنو گے نہ کوئی لفظ شکایت نہ کوئی شکوہ، ہماری قسمتیں پھوڑو، ہیں عادی ہم غلامی کے۔ ادب سے عاجزی سے التجائے درگزر ہوگی، کہو گے ہاتھ جب جوڑو، ہیں عادی ہم غلامی کے۔ ہمیں سجدے میں جا کے چومنے دو نقش پا اپنے، نہیں اس شرک سے روکو، ہیں عادی ہم غلامی کے۔ ہے غیرت مر چکی تابوت میں ایک کیل ہے باقی، چلو وہ کیل بھی ٹھوکو، ہیں عادی ہم غلامی کے۔ ہماری نہ کوئی منزل ہے اپنی نہ کوئی رستہ، جہاں چاہو ہمیں موڑو، ہیں عادی ہم غلامی کے۔ چلو فیصل سبھی مل کے کریں آقا کو خوش اپنے، تو ہو کے یک زباں بولو، ہیں عادی ہم غلامی کے۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، اور امید کرتا ہوں آپ کو یہ غزل پسند آئی ہوگی۔ ایک معاشرتی موضوع پہ لکھی گئی غزل، جس کا بنیادی جو نقطہ ہے وہ غلامی ہے۔ غلامی جو اصل غلامی ہے وہ ذہنی غلامی ہوتی ہے۔ انسان جو ہے وہ اگر ذہنی طور پہ غلام ہو تو جو ظاہری چیزیں ہیں، قید سے ایسوسیٹڈ، قید سے منسوب، وہ اتنا معنی نہیں رکھتی۔ اگر انسان ذہنی طور پہ آزاد ہو تو چاہے وہ زندان میں ہو، اس کے گلے میں توق ہو، اس کے پاؤں میں زنجیر ہو، وہ آزاد ہوتا ہے۔ لیکن اگر انسان ذہنی طور پہ غلام ہو تو چاہے وہ آزاد فضاؤں میں گھومتا ہو لیکن وہ غلام ہوتا ہے۔ تو یہ جو غزل ہے یہ اسی موضوع پہ، اور اس میں انسانی انفرادی غلامی، اس میں کسی گروہ کی غلامی، کسی قوم کی غلامی، وہ سب کو میں نے جو ہے وہ قلم بند کرنے کی کوشش کی۔ امید ہے آپ کو یہ غزل پسند آئی ہوگی۔ اب اشعار کا مفہوم در پردہ سوچ اور پس منظر بیان کروں گا۔ جو غزل کا مطلب ہے وہ جو غلام ہوتا ہے وہ اس کو ذہنی طور پہ جو غلام ہوتا ہے اس کو غلامی سے محبت ہو جاتی ہے، وہ خود کو آزاد تصور نہیں کر سکتا۔ تو جو مطلب ہے وہ یہی گزارش ہے قید کرنے والے سے، صیاد سے، کہ جو ہے میرا جو کفس ہے، میرا جو زندان ہے، میرا جو قید خانہ ہے، اس کا قفل، اس کا تالا نہ توڑو، اس سے بند رہنے دو، اور مجھے آزاد مت چھوڑو، کیونکہ میں عادی ہوں غلامی کا۔ تو شعر اس طرح ہے کہ کفس کا قفل نہ توڑو، ہیں عادی ہم غلامی کے۔ کفس کا قفل نہ توڑو، ہیں عادی ہم غلامی کے، ہمیں آزاد مت چھوڑو، ہیں عادی ہم غلامی کے۔ ہمیں آزاد مت چھوڑو، ہیں عادی ہم غلامی کے۔ اگلا شعر بھی اسی کے تسلسل میں ہے۔ شعر اس طرح ہے: گلے میں توق رہنے دو پڑا اپنی اسیری کا، گلے میں توق رہنے دو پڑا اپنی اسیری کا، کوئی زنجیر مت کھولو، ہیں عادی ہم غلامی کے۔ کوئی زنجیر مت کھولو، ہیں عادی ہم غلامی کے۔ اگلا جو شعر ہے وہ جب انسان ذہنی طور پہ غلام ہو تو اس کو جو مرضی نقصان پہنچ رہا ہو، جس طرح کا مرضی اسے جو ہے وہ غزن یا ایذا پہنچ رہا ہو، وہ اسے پرواہ نہیں ہوتی۔ وہ ذہنی طور پہ قبول کر چکا ہوتا ہے کہ جو آقا کی مرضی وہی قبول، تو اس کا اپنا جتنا نقصان ہو اس میں اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔
تو شعر اس طرح ہے کہ سنو گے نہ کوئی لفظ شکایت نہ کوئی شکوہ، سنو گے نہ کوئی لفظ شکایت نہ کوئی شکوہ، ہماری قسمتیں پھوڑو ہیں عادی ہم غلامی کے، ہماری قسمتیں پھوڑو ہے عادی ہم غلامی کے۔ اگلا جو شعر ہے وہ ایک محکوم یا غلام جو ہے اسے جب اس کا قصور نہ ہو، اس کا جرم نہ ہو، تب بھی اسے کہا جائے کہ تم معافی مانگو، تو وہ ہاتھ جوڑ کے جو ہے وہ معافی مانگ لیتا ہے ادب سے، عاجزی سے۔ تو یہ شعر اس کے متعلق ہے کہ ادب سے عاجزی سے التجائے درگزر ہوگی، ادب سے عاجزی سے التجائے درگزر ہوگی، کہو گے ہاتھ جب جوڑو ہیں عادی ہم غلامی کے، کہو گے ہاتھ جب جوڑو ہیں عادی ہم غلامی کے۔ اگلا جو شعر ہے وہ اس میں تھوڑا سا جو ہے یہ پہلو ہے کہ جو ہمارا مذہب ہے وہ ہمیں ایک اللہ کی عبادت، ایک اللہ کے آگے جھکنے، ایک اللہ کو سجدہ کرنے کی ہدایت کرتا ہے۔ کسی بھی دوسرے شخص کے آگے جھکنے کو شرک قرار دیا گیا، یعنی کیونکہ ہم یہ مانتے ہیں کہ ہمارا رزق، ہماری جان، ہماری صحت، سب کچھ جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں، تو کسی کے آگے جھکنا، کسی کو اپنا آقا سمجھنا، کسی کی غلامی تسلیم کرنا، وہ شرک کے مترادف ہے۔ تو یہاں پہ میں نے اس چیز کو قلم بند کیا ہے کہ شعر اس طرح ہے، ہمیں سجدے میں جا کے چومنے دو نقش پا اپنے، ہمیں سجدے میں جا کے چومنے دو نقش پا اپنے، نہیں اس شرک سے روکو ہیں عادی ہم غلامی کے، نہیں اس شرک سے روکو ہے عادی ہم غلامی کے۔ اگلا شعر جو ہے وہ غیرت سے متعلق ہے۔ غیرت بھی انسان کو اپنی غیرت کو بھی دفن کرنا پڑتا ہے جب وہ غلامی تسلیم کرتا ہے۔ تو یہاں پہ میں نے غیرت جو ہے اس کا یہ کہا ہے کہ غیرت جو ہے وہ مر چکی ہے۔ غیرت ایک وہ تابوت میں آخری کیل کا ایک اصطلاح یوز ہوتی ہے کہ جب کسی چیز کی کوئی چیز فنا ہو جائے، پھر اس کو جو بالکل اس کو جو ہے وہ ختم یا مردہ قرار دینے کے لیے اس کو جو تابوت میں آخری کیل لگایا جاتا ہے، کہتے ہیں کہ اس کے بعد وہ چیز بالکل ختم ہوگی، اس کی تابوت میں آخری کیل لگ گئی۔ تو یہاں غیرت کے لیے میں نے وہی لفظ استعمال کیا کہ جب آپ غلامی تسلیم کر لیتے ہیں تو آپ کی غیرت جو ہے وہ مر جاتی ہے، اور پھر اس میں مختلف جو واقعات، حالات و واقعات ہوتے ہیں جو اس غیرت کی موت کی تصدیق کرتے ہیں، تو وہ ہر واقعہ جو ہے ایک کیل کی طرح ہوتا ہے جو غیرت کے تابوت میں لگایا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ میں نے یہی کہا کہ اس میں ایک کیل رہ چکا ہے، ایک بات ایسی رہ چکی ہے جو آپ کر دو تو غیرت جو ہے مکمل طور پہ دفن ہو جائے گی۔ تو شعر اس طرح ہے، غیرت مر چکی تابوت میں ایک کیل ہے باقی، ہے غیرت مر چکی تابوت میں ایک کیل ہے باقی، چلو وہ کیل بھی ٹھوکو ہیں عادی ہم غلامی کے، چلو وہ کیل بھی ٹھوکو ہیں عادی ہم غلامی کے۔ اگلا شعر جو ہے وہ منزل اور راستے سے متعلق ہے۔ جو آزاد انسان ہوتا ہے وہ اپنے خواب دیکھتا ہے، اپنی منزلوں کا تعین کرتا ہے، اپنے راستے چنتا ہے۔ جو غلام ہوتا ہے وہ اس کے لیے اس کی منزل اس کا آقا چنتا ہے، وہ منزل چاہے اس کے لیے فائدہ مند ہو یا نقصان دہ ہو، اس کا آقا جو چاہتا ہے وہ منزل اس غلام کی منزل ہوتی۔ تو یہاں پہ میں نے اس چیز کو قلم بند کیا ہے کہ ہماری نہ کوئی منزل ہے اپنی نہ کوئی رستہ، ہماری نہ کوئی منزل ہے اپنی نہ کوئی رستہ، جہاں چاہو ہمیں موڑو ہیں عادی ہم غلامی کے، کے، جہاں چاہے ہمیں موڑو ہیں عادی ہم غلامی کے۔
اگلا شعر جو ہے وہ ایک جو آقا کی انا کو تسکین اس سے ملتی ہے کہ اس کے جو غلام ہوتے ہیں، اس کے جو محکوم ہوتے ہیں، وہ آئے دن اس کے سامنے یہ تسلیم کریں کہ ہم تمہارے غلام، تم ہمارے آقا۔ تو اس شعر میں نے یہی کہا ہے کہ اپنے آقا کو خوش کرنے کے لیے اب ہم یک زباں ہو کے بولیں گے ہم ہیں عادی ہم غلامی کے۔ تو شعر اس طرح ہے کہ چلو فیصل سبھی مل کے کریں آقا کو خوش اپنے، چلو فیصل سبھی مل کے کریں آقا کو خوش اپنے، تو ہو کے یک زباں بولو ہیں عادی ہم غلامی کے، تو ہو کے یک زباں بولو ہیں عادی ہم غلامی کے، قفس کا قفل نہ توڑو ہیں عادی ہم غلامی کے، ہمیں آزاد مت چھوڑو ہیں عادی ہم غلامی کے۔ تو امید کرتا ہوں کہ یہ غزل پسند آئی ہوگی، اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ نے اشعار کے مفہوم در پردہ سوچ اور پس منظر سے لطف لیا ہوگا۔ اگلی غزل تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، شاد و آباد رکھے، خوش و خرم رکھے، بیماریوں، پریشانیوں اور آزمائشوں سے محفوظ رکھے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، خوش رہیے، خوشیاں بانٹیے۔ انشاءاللہ اگلی غزل کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔